تو آج کی گفتگو کا موضوع ہے مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی۔ جی لیکن ہم اس پر روایتی انداز میں بات نہیں کریں گے۔ یہ اب کوئی مستقبل کی ٹیکنالوجی نہیں رہی ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے فون سے لے کر ہمارے کام کرنے کے طریقے تک ہر چیز میں داخل ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت ہی تفصیلی آن لائن کورس کا مواد موجود ہے جو اے آئی کی بالکل بنیادی باتوں سے شروع ہو کر ذاتی اے آئی اسسٹنٹ بنانے تک جاتا ہے۔ جی ہاں، کافی گہرائی میں ہے۔ تو آج کا ہمارا مقصد اس سارے علم کا نچوڑ نکالنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ہم اے آئی کے صرف ایک صارف ہونے سے نکل کر اس کے تخلیق کار کیسے بن سکتے ہیں۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ آپ نے سفر کی بات کی، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اے آئی کا دھماکہ 2022 میں چیٹ جی پی ٹی کے آنے سے ہوا اور بس وہیں سے سب کچھ شروع ہوا۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اے آئی کئی دہائیوں سے ہمارے ساتھ ہے۔ فرق صرف یہ آیا ہے کہ پہلے یہ پردے کے پیچھے کام کر رہی تھی اور اب یہ سٹیج پر آ گئی ہے اور اس نے مائک بھی ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ واہ، کیا بات ہے! پردے کے پیچھے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا ہم اسے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر رہے تھے اور ہمیں احساس تک نہیں تھا؟ بالکل، ہر روز، ہر لمحہ۔ جب آپ گوگل میپس پر سفر شروع کرتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آگے ٹریفک جام ہے اس لیے یہاں سے مڑ جائیں، اچھا، تو یہ اے آئی ہے۔ وہ لاکھوں گاڑیوں سے آنے والے ڈیٹا کا تجزیہ کر کے حقیقی وقت میں پیشن گوئی کر رہا ہے۔ صحیح۔ جب نیٹ فلکس آپ کو کہتا ہے کہ چونکہ آپ نے یہ فلم دیکھی ہے اس لیے آپ کو یہ شو بھی پسند آئے گا، تو یہ اے آئی ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ کا بینک آپ کو میسج بھیجتا ہے کہ آپ کے کارڈ پر ایک مشکوک ٹرانزیکشن کی کوشش ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک اے آئی ہے جو آپ کے خرچ کرنے کے پیٹرن کو سمجھتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو برسوں سے ہو رہی ہیں، پھر اچانک اتنا شور کیوں مچ گیا؟ چیٹ جی پی ٹی نے ایسا کیا کر دیا جو گوگل میپس یا نیٹ فلکس نہیں کر پائے؟ اس نے اے آئی کو گفتگو کے قابل بنا دیا۔ گفتگو کے قابل؟ جی، پہلے اے آئی ایک خاموش خدمتگار تھی۔ وہ پس منظر میں اپنا کام کرتی تھی، لیکن آپ اس سے براہ راست بات نہیں کر سکتے تھے۔ چیٹ جی پی ٹی نے پہلی بار عام انسان کو یہ صلاحیت دی کہ وہ ٹیکنالوجی سے ایسے بات کر سکے جیسے وہ کسی دوسرے انسان سے کر رہا ہو۔ اچھا۔ اس نے ایک پیچیدہ ٹیکنالوجی کو ایک سادہ چیٹ باکس میں بدل دیا۔ اس تبدیلی نے اے آئی کو بڑی کمپنیوں کے سرور روم سے نکال کر ہر شخص کی جیب میں ڈال دیا اور یہیں سے اصل انقلاب شروع ہوا۔ یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ جب میں چیٹ جی پی ٹی سے کوئی سوال پوچھتا ہوں تو وہ اتنا درست اور انسانوں جیسا جواب کیسے دے پاتا ہے؟ کیا وہ واقعی سوچ رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس کا بنیادی جواب سوچنا نہیں بلکہ پیٹرن پہچاننا ہے۔ پیٹرن پہچاننا؟ جی، اے آئی کا سارا کھیل ڈیٹا پر چلتا ہے۔ اسے انسانوں کی لکھی ہوئی خربوں کتابوں، مضامین، ویب سائٹس اور گفتگو پر تربیت دی جاتی ہے۔ وہ اس تمام ڈیٹا میں الفاظ کے باہمی تعلق اور ترتیب کو سمجھتی ہے۔ وہ یہ سیکھتی ہے کہ اگر کوئی آسمان کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے بعد نیلا، بادل یا ستارے جیسے الفاظ آنے کا امکان زیادہ ہے۔ اس کی کوئی سادہ مثال دیں، جیسے اس کورس کے مواد میں وہ 2 کا اسکوائر والی مثال تھی۔ جی، وہ بہترین مثال ہے۔ یوں سمجھیں کہ اگر آپ مشین کو بتائیں کہ 2 کا اسکوائر 4 ہے، 3 کا 9 ہے اور 4 کا 16 ہے، تو آپ اسے ڈیٹا دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مشین اس ڈیٹا میں پیٹرن تلاش کرے گی۔ وہ یہ سمجھے گی کہ ہر نمبر کو خود سے ہی ضرب دی جا رہی ہے۔ اب جب آپ اسے 5 کا اسکوائر پوچھیں گے تو وہ کوئی نیا حساب نہیں کرے گی، بلکہ اپنے سیکھے ہوئے پیٹرن کی بنیاد پر فوراً جواب دے گی کہ جواب 25 ہے۔ اچھا، یہ دیکھتا کہ میں نے کون سی فلم دیکھی، بلکہ شاید یہ بھی نوٹ کرتا ہے کہ میں نے ایکشن فلم آدھے گھنٹے بعد بند کر دی تھی لیکن کامیڈی پوری 2 گھنٹے دیکھی۔ بالکل۔ اور شاید یہ بھی کہ میں اتوار کی شام کو ہلکی پھلکی فلمیں دیکھتا ہوں۔ جی ہاں، وہ آپ کے ہر کلک، ہر پاز اور ہر ریوائنڈ کا تجزیہ کر رہا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں سب سے قیمتی شے سونا یا تیل نہیں بلکہ ڈیٹا ہے۔ صحیح۔ جس کے پاس جتنا زیادہ اور معیاری ڈیٹا ہے وہ اتنی ہی بہتر اے آئی بنا سکتا ہے۔ لیکن اب دلچسپ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ طاقت صرف بڑی کمپنیوں کے پاس نہیں رہی۔ اور یہیں سے ہمارا سفر صارف سے آگے بڑھتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی تو سب استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کورس میں کسٹم جی پی ٹی کا ذکر ہے جو سننے میں بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کسٹم جی پی ٹی سمجھیں کہ اس سفر کا دوسرا مرحلہ ہے، یعنی
AI کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا۔ اچھا۔ چیٹ جی پی ٹی ایک جنرل نالج کے ماہر کی طرح ہے۔ اسے ہر موضوع پر تھوڑا بہت پتہ ہے، لیکن کسی ایک چیز میں گہری مہارت نہیں ہے۔ کسٹم جی پی ٹی آپ کو یہ موقع دیتا ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو کسی خاص کام کے لیے تربیت دے کر ایک ماہر بنا سکیں۔ اچھا، تو یہ ایسا ہے جیسے میں اپنے جنرل فزیشین کے پاس جانے کے بجائے اپنے لیے ایک دل کا سرجن خود تیار کر رہا ہوں جو صرف میرے کیس اور میری میڈیکل ہسٹری کو سمجھتا ہے؟ بالکل یہی انالوجی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ فرض کریں آپ ایک وکیل ہیں، تو آپ ایک کسٹم جی پی ٹی بنا سکتے ہیں اور اسے پاکستان کے تمام قانون، پچھلے عدالتی فیصلوں اور اپنی فرم کے تمام کیسز کا ڈیٹا دے سکتے ہیں۔ زبردست۔ اب یہ جی پی ٹی قانونی سوالات کے جوابات ایک عام چیٹ جی پی ٹی سے 1000 گنا بہتر دے گا، کیونکہ یہ اب ایک ماہر قانون دان بن چکا ہے۔ کورس میں ایک اسکرپٹ رائٹر کی مثال تھی، وہ بہت شاندار تھی۔ کیا آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈال سکتی ہیں؟ جی، اس مثال میں ایک رائٹر نے ایک ایسا کسٹم جی پی ٹی بنایا جس کا مقصد تھا وائرل یوٹیوب اسکرپٹس لکھنا۔ اس نے اسے صرف عام ہدایات نہیں دیں، بلکہ اسے کامیاب ترین یوٹیوبرز کی سینکڑوں اسکرپٹس، بیسٹ سیلنگ کتابوں کا ڈھانچہ اور انسانی نفسیات پر تحقیق کا ڈیٹا دیا۔ پھر اس نے اسے اصول سکھائے، جیسے پہلے 15 سیکنڈ میں ناظرین کی توجہ حاصل کرو، کہانی میں ایک جذباتی موڑ لاؤ، آخر میں ایک واضح کال ٹو ایکشن دو۔ اب جب وہ اس جی پی ٹی سے اسکرپٹ لکھنے کو کہتا ہے تو اسے عام جواب نہیں ملتا، بلکہ ایک ایسا اسکرپٹ ملتا ہے جو ان تمام اصولوں پر پورا اترتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اپنی مہارت، چاہے وہ کھانا پکانا ہو، مالیاتی مشورہ دینا ہو یا پڑھانا ہو، اسے ایک ڈیجیٹل شکل دے سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ تو صرف کام کو آسان بنانا نہیں، یہ تو اپنی مہارت کو ایک اثاثہ بنانے جیسا ہے۔ یہی اس کا انقلابی پہلو ہے۔ آپ اپنی منفرد مہارت کو کوڈ کر کے ایک ایسا ڈیجیٹل اسسٹنٹ بنا رہے ہیں جو آپ کی طرح سوچتا ہے، آپ کے لیے کام کرتا ہے اور اسے لامحدود حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ اے آئی کو استعمال کرنے سے ایک قدم آگے، یعنی اے آئی کو بنانے اور ڈھالنے کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اے آئی کو استعمال کیا، پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا۔ اب اس سفر کا اگلا قدم کیا ہے؟ کیا ہم اسے اپنے لیے کام کرنے کا حکم بھی دے سکتے ہیں؟ مواد میں اے آئی ایجنٹس کا ذکر تھا، جو سننے میں کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ اور یہ اب سائنس فکشن نہیں رہا۔ اے آئی ایجنٹس اس سفر کا تیسرا اور سب سے دلچسپ مرحلہ ہے، جہاں ہم اے آئی کو معلومات فراہم کرنے والے سے ایک کام کرنے والے میں بدل دیتے ہیں۔ کام کرنے والے میں؟ ایک ایجنٹ وہ اے آئی ہے جسے آپ ایک مقصد دیتے ہیں اور وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خود مختار طور پر کام کرتا ہے۔ خود مختار طور پر؟ اس کا کیا مطلب؟ کیا وہ خود ہی ویب سائٹس کھول سکتا ہے یا ایپس استعمال کر سکتا ہے؟ جی ہاں، ایجنٹک براؤزرز اس کی بہترین مثال ہیں۔ یہ ایسے خاص براؤزرز ہیں جنہیں آپ صرف ایک حکم دیتے ہیں، مثلاً میرے لیے کراچی سے اسلام آباد کی اگلے ہفتے کی سب سے سستی فلائٹ تلاش کرو اور میرے کیلنڈر میں اس کی تفصیلات ڈال دو۔ کیا واقعی؟ جی، اب یہ ایجنٹ خود بخود مختلف ایئر لائنز کی ویب سائٹس پر جائے گا، قیمتوں کا موازنہ کرے گا، سب سے بہترین آپشن ڈھونڈے گا اور پھر آپ کے کیلنڈر تک رسائی حاصل کر کے وہاں ایونٹ بنا دے گا۔ آپ کو خود کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ تو حیران کن ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ میں اسے ٹکٹ بک کرنے کا کہوں گا اور وہ غلطی سے میرے لیے فرسٹ کلاس میں پوری دنیا کا چکر بک کر دے۔ ہو سکتا ہے۔ لیکن کورس میں وہ جو یوٹیوب والی مثال تھی، اس نے مجھے واقعی چونکا دیا تھا۔ وہ ایک بہترین مثال ہے کہ یہ ایجنٹس کتنے طاقتور ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایجنٹ کو ایک بہت ہی مشکل کام دیا گیا۔ یوٹیوب پر وہ مخصوص کلپ ڈھونڈو جہاں اوپن اے آئی کے سی ای او یعنی سیم آلٹمن نے پہلی بار اے جی آئی یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی۔ یہ تو بہت مشکل ہے۔ اب ذرا سوچیں، ایک انسان کے لیے یہ کام کتنا مشکل ہے۔ اسے سیم آلٹمن کے سینکڑوں انٹرویوز دیکھنے پڑیں گے، شاید کئی 100 گھنٹے کا مواد۔ ناممکن کے قریب ہے۔ اور ایجنٹ نے کیا کیا؟ ایجنٹ نے یہ کام چند منٹوں میں کر دیا۔ اس نے یوٹیوب پر تلاش شروع کی، انٹرویوز کی ٹرانسکرپٹس کو سکین کیا، متعلقہ کلپس کی نشاندہی کی اور آخرکار نہ صرف صحیح ویڈیو ڈھونڈ نکالی بلکہ اس میں صحیح ٹائم سٹیمپ بھی بتا دیا۔ بالکل، اس ویڈیو میں وہ صحیح ٹائم سٹیمپ بھی بتا دیا جہاں وہ گفتگو شروع ہوتی ہے۔
یہ معلومات حاصل کرنے سے بہت آگے کی بات ہے. یہ تحقیق کرنے کی صلاحیت ہے. یعنی ہم گوگل سرچ کے دور سے نکل کر پرسنل ریسرچر کے دور میں داخل ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا ایک عام شخص بغیر کوڈنگ جانے واقعی اپنا کوئی ایجنٹ بنا سکتا ہے؟ یہ سب بڑی کمپنیوں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی عام آدمی کی پہنچ میں ہے؟ بالکل، اور یہیں سے یہ سب کچھ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے. اب ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں جیسے کورس میں NAKN کا ذکر کیا گیا ہے، جو آپ کو بغیر کسی کوڈنگ کے اپنے کاموں کو خودکار کرنے کی سہولت دیتے ہیں. اچھا، جی، یہ ڈریگ اینڈ ڈراپ ٹولز کی طرح کام کرتے ہیں. اس میں ای میل سسٹم والی مثال بہت عملی تھی. کیا ہم اس کا تھوڑا تفصیل سے جائزہ لے سکتے ہیں کہ وہ کام کیسے کرتا ہے؟ ضرور. فرض کریں آپ کا ایک چھوٹا کاروبار ہے اور آپ کو روزانہ درجنوں ای میلز آتی ہیں. اب آپ NAN کا استعمال کر کے ایک ایسا نظام بنا سکتے ہیں جو اس طرح کام کرے گا. پہلا مرحلہ، جیسے ہی کوئی نئی ای میل آئے گی، یہ سسٹم خود بخود اسے پڑھے گا. ٹھیک. پھر یہ ایک AI ماڈل کو وہ ای میل بھیجے گا اور پوچھے گا کہ اس ای میل کی قسم کیا ہے. کیا یہ کوئی نیا آرڈر ہے، گاہک کی شکایت ہے، یا کوئی عام سوال؟ AI اسے ایک کیٹیگری دے گا، مثلا نیا آرڈر. اب چوتھے مرحلے میں آپ کا سسٹم دیکھے گا کہ اگر کیٹیگری نیا آرڈر ہے تو ایک پہلے سے لکھا ہوا جوادی ٹیمپلیٹ اٹھا کر اس میں گاہک کا نام ڈال کر ایک جوادی ای میل کا ڈرافٹ تیار کر دے گا، جس میں لکھا ہوگا کہ آپ کے آرڈر کی تصدیق ہو گئی ہے. جی. اور آخری مرحلے میں یہ ای میل بھیجے گا نہیں، بلکہ آپ کے ڈرافٹ فولڈر میں محفوظ کر دے گا تاکہ آپ بھیجنے سے پہلے ایک نظر دیکھ سکیں. یعنی میرا آدھے سے زیادہ کام تو خود بخود ہو گیا، مجھے صرف آخری منظوری دینی ہے. یہ تو کسی بھی چھوٹے کاروبار یا فری لانسر کے لیے گیم چینجر ہے. بالکل. اس سے جو وقت بچے گا وہ اصل کام پر لگایا جا سکتا ہے. صحیح. اور یہی اصول تخلیقی کاموں پر بھی لاگو ہوتا ہے. کورس میں AI سے وائرل ویلاگز بنانے کا ذکر ہے. جہاں پہلے ایک 3D سین بنانے میں ہفتے لگتے تھے اور ماہرین کی ضرورت ہوتی تھی، وہیں اب AI ٹولز کی مدد سے چند منٹوں میں ہالی ووڈ معیار کے ویژول ایفیکٹس بنائے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ کورس میں اس پر زور دیا گیا ہے، کہ ٹولز بدل گئے ہیں، اصول نہیں. جی. ایک اچھی کہانی، بہترین کیمرہ اینگل، صحیح لائٹنگ اور ایک مضبوط اسکرپٹ، یہ آج بھی اتنی ضروری ہیں جتنی پہلے تھیں. بالکل. AI آپ کی تخلیقی صلاحیت کا متبادل نہیں، بلکہ اس کو کئی گنا بڑھانے والا ایک طاقتور معاون ہے. آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا. AI ایک ذہین پینٹ برش کی طرح ہے، لیکن کینوس پر کیا بنانا ہے یہ فیصلہ تو آرٹسٹ نے ہی کرنا ہے نا؟ جی، یعنی آپ نے. یہ آپ کے ویژن کو حقیقت میں بدلنے کے عمل کو تیز، سستا اور ہر کسی کے لیے قابل رسائی بنا رہا ہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے مصنوعی ذہانت کے ایک پورے سفر کا جائزہ لیا. ہم نے دیکھا کہ ہم کیسے اس کے خاموش صارف تھے، پھر چیٹ GPT جیسے ٹول سے ہم اس کے فعال صارف بنے. ہاں. اس کے بعد کسٹم GPTs کے ذریعے ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے والے بن گئے، اور اب AI ایجنٹس کی مدد سے ہم اسے اپنے کام سونپنے والے تخلیق کار بن رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی اب صرف ماہرین تک محدود نہیں رہی. اور اسی نقطے پر میں آج کی گفتگو ختم کرنا چاہوں گی ایک سوچ کے ساتھ. ہم نے اسکرپٹ لکھنے، ای میلز کو ترتیب دینے اور ویب پر تحقیق کرنے کے لیے AI کے استعمال پر بات کی. اب سوال یہ نہیں ہے کہ AI آپ کے شعبے کو متاثر کرے گی یا نہیں، کیونکہ وہ تو کرے گی. صحیح. اصل سوال یہ ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے کام میں اس ایک کام کی نشاندہی کیسے کر سکتے ہیں جو سب سے زیادہ دہرایا جانے والا، سب سے زیادہ بورنگ یا سب سے زیادہ وقت طلب ہے. اور پھر یہ سوچیں کہ اس ایک کام کو کرنے کے لیے آپ کا پہلا سب سے سادہ AI ایجنٹ یا کسٹم GPT کیا ہو سکتا ہے. وہ کون سا چھوٹا سا کام ہے جسے آپ خودکار بنا کر اپنے لیے وہ وقت نکال سکتے ہیں جو زیادہ اہم، زیادہ تخلیقی اور زیادہ انسانی کاموں پر خرچ ہو سکے.